صلاح الدین ایوبی آخری وقت رو پے سی، دو گلاں تو رویا سی، یا اللہ تو ایو جی تلوار کیوں نہیں بنائی جیڑی میرے بھی سینے چ لگ دی میں شہادت نہیں حاصل کر سکیا۔ اے رو پے سی صلاح الدین ایوبی جدو موت آئی۔ تے دوسری گل تو رویا سی، یا اللہ تو مینوں موقع ہی نہیں دیتا، نہ میں تیرا گھر ویکھ سکیا نہ تیرے نبی دا گھر ویکھ سکیا۔ حضور ساری صلاح الدین ایوبی حج نہیں کیتا ساری زندگی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں 50 حج کرنے والوں سے، کس منہ سے حضور کے سامنے جاتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کا تو آج صدیاں گزر گئیں، کیوں جی 581 ہجری یعنی 6ویں ہجری ہویا نا آپ دا وصال، تے اج کیڑی ہجری ہے؟ تے کتنے 100 سال ہو گئے صلاح الدین ایوبی نو۔ اے تیرے 50 حج کیتے، تیرے تے پتر بھی نہیں جاندے تو 50 کیتے یا نہیں، جن نے ایک بھی نہیں کیتا لیکن نبی دی عزت تے پیرا دتا، نبی دی عزت تے پیرا کنج دتا۔ مسلمانہ دا قافلہ شام تو مصر جا رہا تے صلیبی جرنل برنس انہیں مسلمانہ دے قافلے تے حملہ کر دیتا، مسلمان نے ہتے سن وہ بڑبڑا اٹھے، ہائے ہائے شروع ہو گئی۔ وہ برنس کہنے لگا ہے نا محمدکم ادعو ینصرکم، انہیں طنز کیتا، انہیں کہا تم جو کہتے ہو تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی تم کہتے ہو حاضر و ناظر ہیں، نبی جناب ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے۔ یہ لفظ اس نے کہے صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے 581 ہجری میں یہ بات کی، صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، منت منی، نہ کہ یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، میں آج تیرے سامنے 2 منتاں مان رہا، ایک تے میں ساری سلطنت لٹا دیاں گا، خزانے تے ذخیرے سارے صرف کر دیاں گا، بیت المقدس میں صلیبیوں کو واپس لے آواں گا، تے یا اللہ دوسری میری منت اے وے لَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْقِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَتَنَكَّسَ الرَّسُولَ۔ یا اللہ دوسری میری منت اے وے کہ برنس جنہیں اے گل کیتی اے محمدکم ادعو ینصرکم، حضور کتنے جملے حضور کے اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں نیٹ کے ذریعے۔ بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا؟ بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلاں ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں، میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی، اسی وہ تے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے، جیڑی ٹیکنالوجی تے جیڑا ہتھیار حضور دی عزت تے کم نہ آیا اسی انہوں اگ لا رہی، ساڑھے نہ گلہ کر دیو بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی۔ صلاح الدین ایوبی 3 جملے بردائے نا محمدکم ادعو ینصرکم، اتنا جملہ کیا صلاح الدین ایوبی منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے۔ انہی جرت کے میں ہوئی تیرے نبی دے خلاف گل کیتی نے، حضور دے خاکیں بن دے رون، شاہ جی نو حیران واسطے محنت کیتی جائے۔ حضور کیسا اس پاکستان کی خدمت ہے؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ سید کوئی کھڑا ہو جائے ایم این اے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جتنے گنڈے ہوں تو سید کو ہرا کر گنڈوں کو ووٹ دلوانا ہے۔ پاکستان تو اس لیے بنا تھا، ہماری بچیوں کی عزتیں تو اس لیے لٹی تھیں کہ لبیک کا جو نعرہ لگائے گا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، جو ختم نبوت پر تقریر کرے گا 9 دولتی کمیٹیاں وہ کہیں گی ہم آپ نے ختم نبوت پر تقریر کی اس لیے کہ ہماری جماعت نے اس پر ڈاکہ ڈالا اور تم ہماری جماعت کو ہٹ کر رہے ہو اور اس کو چوٹے لگا رہے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ نبی کی بات کرنے والے، ہماری جماعت کی بڑی عزت ہے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر تقریر کرنے والے سید کو مسجد سے جواب دیا جائے گا۔ میں جس پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کیا سارے جہان ارب جہان بھی ہومن اس خاک برابر نہیں ہو سکتے جتھے میرے آقا نے ایک باری پاؤں مبارک رکھا۔ پاکستان دے پتر نہ ہومن تے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، سن تو بھی سن تیرے یار بھی سنے، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جتھے حضور کی عزت پر بات کرنا جرم بن جائے اور لبیک کے لیے کھڑے ہونے والے امیدواروں کو کہا جائے لبیک ہی کھڑے ہوئے تھے اور تیرے باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے، کھڑا تو محمد عربی کے دین کے لیے ہونا تھا نا۔ انہوں نے میری تقریر مجھ پر اس پر پابندی لگنی چاہیے، اگر میری تقریر غلط ہے مجھے پکڑ کر لے گئے 13 ربیع الاول شریف کو، تو مجھے ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھا جو ہے تو کرنی تو ہے۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جلیا پڑھا جو ہے تو کرنی ہے۔
तू हुण मैनूं दसना है दी, लेकिन एक गल जरूर है, कुत्ता होवे वफादार। हाँ जी, कुत्ता होवे वफादार, हर चारपाई थलो बोटी ना जाके खांदा होवे, ना ना इक्को दर ते बैठे। हाँ जी, कुत्ता होवे वफादार। तुसी वेख्या जेड़ा हर चारपाई ते होटल तल बोटियां तलाश कर रहा, गले च किसे पट्टा पा के घर कदरी बदया मेरा ये रखवाला है। कुत्ता भी लोग नस्ली रखते हैं, समझ आई ना। मैंने ऐसा हालत है जो घसीट के लै गए रात 4 जनवरी की रात, 4 बजे मैं थाने जदों CIA पहुंचा तो मैनू मदीना पाक तो फोन आ गया, कुत्ता होवे वफादार। मैनू फोन आ गया कारी साहब दा। मैं कहा कारी साहब खैर है, टाइम है तुसी मैनू फोन कर रहे हो? उन्हें कहा जनाब मैं हुजूर दे गुंबद खजरा दे सामने बैठे हाँ, मेरा दिल कर रहे सी बार बार मैं उस्तादा नू फोन करा, उस्तादा नू फोन करा, उस्तादा नू फोन। मैं आख्या कारी साहब इंज गल नहीं, तुसा नहीं कीता, मालका करवाया। मैं उस कुत्ते नू कहो परेशान नहीं होना, असी वेख रहे हैं जो कुछ तेरे नाल हो रहा। कुत्ता हो या रसूल, बस मेरे आने दे पैसे पूरे हो गए। मेरी जिंदगी का यही मकसद है, बा हुजूर दी उम्मत इंज करके हुजूर नाल प्यार करे, इंज करके हुजूर नाल प्यार करे। बस ए नारा लग गया तो कुफर उसी दिन साढ़े पैरों च आ जाना। असी डर डर के प्यार हुजूर नाल करने, डर डर के प्यार। ए जड़ा ना इस तरह करके हुजूर खुद पसंद फरमाते मेरी उम्मत इंज करके मेरे नाल प्यार करे। मैदान ओहद दी तरफ जाने हजरत अबू दुजाना नू हुजूर तलवार दी थी, ते हजरत अबू दुजाना इंज चले पहलवाना दी तरह, अनल्लज़ी आहदनी खलीली व नख्नु बिस्सफ़क़ लदन नखीली, अल्लाह अक़ूमत दहरा फिल कयूली, अज़रिबु बिसैफ़िल्लाहि व रसूली। हजरत अबू दुजाना इंज चले पहलवाना दी तरह, फरमाया आज रसूलुल्लाह मैनू तलवार दी थी, हुण पिछली सफ़ च नहीं खड़े होना, हुण पहली सफ़ च खड़े होना। जब अबू दुजाना इंज चले ना पहलवाना दी तरह काफिरां दे सामने, ते हुजूर ने वेख के फरमाया चाल अल्लाह नू बड़ी ना पसंद है, लेकिन मेरे दुश्मनां दे सामने पसंद है। हुण कोई समझ आई गल? पाकिस्तान में कहते हैं स्पीकर सिर्फ जो है ना वो अजान के लिए इस्तेमाल होगा और खुतबे के लिए इस्तेमाल होगा। मैं कहा नात, कहते नहीं नात की इजाजत नहीं। मैं कहा जलीलो और साढ़े फकीर मौलाना सैयद किफायत अली काफी 1857 अंग्रेजा 2 दिन तो बाद फांसी की सजा सुना दी थी, ते सवेरे शाहजी नू पकड़ के बाजू तो अंग्रेज फौज फांसी के फंदे की तरफ ले जा रही सी, ते मौलाना सैयद किफायत अली काफी जदों फांसी का फंदा वेख्या ते आप इंज चले पहलवाना की तरह, ते ताजी ताजी नात लिखी, पढ़ी नहीं, ताजी ताजी नात लिखी। नाल जेड़े अंग्रेज सन वो कमन लग पे, उन्हें क्या बाबा तेनू की होया? फरमाया लबे बाम भी पुकारा, सरे दार भी सदा दी, मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन। मौलाना ताजा ताजा नात लिखी, फरमाया कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी सूना चमन रह जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। ऐ सोनिया बतियां, ऐ महफिल मौलाना सैयद किफायत अली काफी सजा गए फांसी दे फंदे की तरफ। एन जनाब ओ फैज अहमद फैज शेर इथे क्या बड़ा डाडा, उन्हें क्या मकाम फैज राह में कोई जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सुएदार चले। सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाए। साढ़े फकीरा दा फांसी दे फंदे वेख की भी ताजा नाता लिखियां, तुसी कहंदे उदले सभी तरह नाता नहीं पढ़े। तुसी कौन होंदे हो गल करने? ये पाकिस्तान तो बना ही हुजूर के नालैने पाक के साथ लगी हुई खाक की बरकत से पाकिस्तान। ये किसी के बाप के लिए नहीं बना, यहाँ हुजूर की नाते ही पढ़ी जाएंगी। मुस्तफा जान रहमत को लाखों सलाम ही पढ़ा जाए। उतले स्पीकर जदों मौलाना पढ़ दे जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, ते घर साड़ियां मुसलमान मावा बैठा भी बैठे सुनिया कहदियां वाह जी हुजूर दी शान है, हुजूर जिधर निगाह पाई जिस तरफ उठ गई दम में दम।
इससे दहशत गर्दी फैल जाती है। पूरे मुल्क के अंदर जनाब स्पीकर मस्जिदां ने उतार दो। क्यों उतार दो जी? पाकिस्तान इस वास्ते बने सी भाई अल्लाह दा नाम नहीं उतरे स्पीकर लेना। ऐ नौजवान बच्चे, ये मैं बात अपनी जिम्मेदारी पर कर रहा हूं, मैं अपने मस्जिद के स्पीकर नहीं उतरूंगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। मैं आका मौली खादिम नूं पहले गोली मारो, इहदी फिर लाश लै जाओ जिथे। मेरे होंदे रब दे दर स्पीकर किवें उतरा? अपने घर की टूटी कोई नहीं लाण देना, रब दा घर कोई लुगे? हजरत मियां मोहम्मद साहब सन ना खड़ी शरीफ वाले, जोइयां एक पिंड है मीरपुर के करीब जोइयां। तो जोइयां पिंड का एक बाबा सी, ओदी मीरपुर तारीख सी, ते रात नूं आ गई खड़ी शरीफ। ते मियां साहब नूं कहण लगा कि मैं रात रहनी, सवेरी मेरी तारीख है मीरपुर। मियां साहब फरमाया हो ते जाके मस्जिद विच रहो। ते बाबे ने गल बड़ी पते दी की मियां साहब नूं, कहण लगा तू मुहम्मद होके न रहन देना ते वो खुदा होके रहन देगा? फिर सारी जिंदगी मियां साहब ओदे पिंड जांदे रहे, उन्हें गल मैनू बड़ी समझाई। उन्हें कहा तू मुहम्मद होके अपने घर न रहन देंदा ते वो रब होके अपने घर रहन देंदा। गल कोई समझ आई? कितनी बड़ी गल कर दी मियां साहब। साढ़े कहने अल्लाह के घर के स्पीकर उतार दो, अल्लाह के घर के स्पीकर उतार दो। तुसी साड़ी बुनियादी तालीम भी साढ़े को खसना चाहते हो। जदों मस्जिदां च अजान होती, घर टीवी चल रहे होवे, बच्चे खेल रहे होवन, मेहमान आए होवन, जनाब शोर मचे होवे, किसी खातून दा दुपट्टा ज़ाहिर घारे सिर तो सिरक भी जावे, जदों अल्लाह अकबर होंदी सारे बुजुर्ग कहंदे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अजान हो रही, औरतें दुपट्टा कर लेंदियां, अपना जनाब चुप करके बैठ जांदियां। अल्लाह की अल्लाह अकबर। जलीलो, तुम ये बातें भी हमसे छीनना चाहते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उतने स्पीकर जोड़ी डर गए हो, खैर है, और डर गए हो। दाने यरमूक में जब जंग यरमूक जो है वो तवील हो गई और सहाबा को जंग के अंदर फतह नहीं मिल रही थी, तो मदीना पाक से सहाबियात ने सहाबा को खत लिखा जंग यरमूक में। हजरत खालिद बिन वलीद को लिखा, हजरत शुरहबील को, हजरत काका को, हजरत मुसन्ना को, उबई बिन काब को, अबू हुरैरा को, सारे वहां मौजूद थे। उन्हें खत लिखा, भाई जंग क्यों लंबी हो गई? फरमाया तवज्जो, छोटा सा एक खत लिखा, औरतों ने लिखा। उन्हें कहा अंतुम अंसारुल्लाह और वल्लाहु यंसुरु मन नसरहु। फरमाया तुम ही दीन के निगहबान हो, तुम ही दीन और अल्लाह रसूल के दीन के मुहाफिज हो। ये जंग लंबी क्यों हो गई? आपने जरा लब्बैक वाले उठे थे, मदद आई नहीं? एक मिनट, लब्बैक के लिए तो हम जिंदा हैं, लब्बैक के नारे को मैं नहीं रोक रहा। ये मतलब है कि थोड़ी सी बात सुने, लब्बैक ही तो है, ये भी लब्बैक ही हो रहा है सारा कुछ। हाँ जी, तो जो बंद कोई ये ना कहे जी लब्बैक का नारा रोक, नारा नहीं रोक, उसलिए वो तो हमारी जिंदगी है। हाँ जी, हाँ जी। शाह साहब ने अंदर डायरी लिखी है, उसमें इन्होंने लिखा है कि लब्बैक का मतलब क्या, वो खुद ही कभी सुनाएंगे। तवज्जो, सहाबियात ने क्या खत लिखा? अंतुम अंसारुल्लाह, तुम ही अल्लाह के दीन के मददगार हो। हुजूर गल बड़ी पते दी लिखी, फरमाया वल्लाहु यंसुरु मन नसरहु, अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो पहले अल्लाह की मदद करते। अल्लाह उन्हीं की मदद करता है। तो हम लब्बैक वाले यही हैं कि भाई दीन का काम कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह जब कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला जरूर हमारी मदद फरमाएगा। और अल्लाह ताला का कुरान के अंदर वादा है, तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, मुराद क्या है? अल्लाह के दीन की मदद करो। उलमा बैठे हैं, ये शर्त है, पहले शर्त होगी तो जज़ा बाद में आएगी। पहले दीन का काम ही कोई नहीं किया, सुत्या सुत्या ते दीन कोई नहीं आना। जे सुत्या सुत्या ते तकरीरां नाल ही खाली दीन आंदा ते 72 साल पाकिस्तान में कदों दा दीन आ चुके होंगे। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, हुजूर का उस्वा हसना क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम ने 13 साल मक्के में कितनी मुश्किलात में गुजारे। एक हथकड़ी से लोग डर गए, हमारा लब्बैक से ताल्लुक नहीं, मैं आगे चलिया, फिर सारी जिंदगी क्यों झूठ मारते रहे? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत तो पता नहीं कहां खड़ी है, मौत तो उसी वक्त ही आएगी जब उसका टाइम है। खालिद बिन वलीद ने जो दुआए जलाल की, मैं वही बात दोहराना चाहता हूं। आपने फरमाया शाला बोझ दिला कदी नींद ना आवे। शाला बोझ दिला कदी नींद ना आवे। बातें इतनी बड़ी बड़ी, मौत तो पता नहीं कहां खड़ी है। आपने फरमाया खालिद को मौत आनी होती
تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی, تلوار اور تیر اور نیزے لگے, خالد نہیں دنیا سے گیا, موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی. بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے. کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے. لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر, میری اولاد بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میری عزت بھی حاضر. اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی. اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھیڑی, زے خوے غلامی زے سزاں خار ترس, من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر. اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو, ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. غلامی کتے نالوں بھیڑی. اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہنا غلامی کتے نالوں بھیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھیڑی. نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر, تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا, تو ٹھیکیدار ہے کنج آئے گا, تو تیری اتنا ہی کام ہے, تو محنت کر. تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی, انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیا سر و کسرا بھی فتح ہو جانے, لیکن انہوں نے کیا سی تے حاضر ہے نا اسلام واسطے. اور 14 صحابہ دی شہادت تھی بنیاد بن گئی, 2 سپر پاور ڈھامنے دی بنیاد بن گئی. تسی آج محنت کرو, ساڑھے ویڑے نہیں آئے گا ساڑھیاں نسلہ کے لئے, وہ نہیں آئے گیا تو انہوں نے نسلہ لے آن گیا. لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے. تبصرے نہیں سننے کسے دے. ایک گل میری یاد رکھنا, بڑے بڑے شیاطین بڑے بڑے لوگ آن گے, بڑی بڑیاں گلاں لوگ کرن گے, تواڈے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے. انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے. مولانا صاحب جے ہو جائے بھی تسی کہو ڈاکوان, جے ہو جائے میرے بارے لوگ جو مرضی گل کرن, ایک گل تسی ضرور کرنی. انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جے ہو جائے بھی گلاں کر دین, اج تک اسی انہاں دے منہ چ نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا نہ انہاں دے دادیاں دا. جدوں نے گل کیتی انہیں ایک ہی کیتی, کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو. مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کیتی. مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کیتی. اے ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی. اندر بھی شاہ جی کو یہی تفتیش کر دے سن, میرے کو بھی یہی کر دے سن, آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ایسا کیا بھی تسی دسو کون دیندا؟ ساڑھے موبائلہ تے ٹیپاں تساں لائیاں, ہو سکتا ساڑھے نال موڈے نال جڑیا بندہ بھی تواڈے ایجنسیاں دا ہوئے. ہر بندے دی قیمت تے ہے نا, یہ تو رب جنوں بچا لوے. کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامین رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جاتے میں ادھی تینوں مملکت دے دیاں گا. آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینے تو کدے سامنے گل کیتی, میں محمد عربی دا غلام ہاں, تو ساری بادشاہی دے دے, پھر ساری دے دے, سارا عرب دے دے, میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ, اے حقیقت بات ہے, کوئی پتہ تو نہیں ہوتا. لوگ حق کیوں چھڑ دیں؟ حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی. حفیظ جلندری جن نے پاکستان دا ترانہ قومی ترانہ لکھیا, بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. کوئی موقع بنے ہونا, انہوں نے حق گل نہیں کی تھی ہونی. یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے, یہ حقیقت انہوں نے کہ زندگی جو حق کرنا انہوں نے نہیں گل کی تھی. کوئی میں کدھر میں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے, یہ حفیظ جلندری گل کی تھی. کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے.
کیا بات کیا بات کیا بات لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو روزی کے لیے نا کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، کتے نالوں بندہ برا نکل جائے وہ بھی راتی کھا کے سوندے۔ ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی، میں تو بس جلسے میں گیا تھا، انہوں نے کہا شاہ جی فرماندے جب میں نے گرفتار کیتا تو میں دیکھا بتی خطرناک میں نے کدھر لے جا رہے ہیں، تو کہندے ایک باری تو بندہ ظاہر بات ہے ہلدا اپنی جگہ، کہندے فوراً پھر میں سنبھالا دیتا، خون رسول میں نے کھڑا کر دیتا، تو میں کیا جب میں مار بھی دین گے نا تو کہنے کہ تیرا لبیک نہ تعلق ہے کہ نہیں، تو میں کہاں گا تعلق تے دور والی گل ہے، میں لبیک دا وارث ہاں۔ باغاں نوں تے ہزارہ مالی پانی دین والے ہوندے ہیں، جڑا جنگل وچ رک کلا کھڑیا او باغاں نالوں ساوا کیویں ہو گیا؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے۔ بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے، ہن جڑے توکل رب تے کیتا ہی کدے نہیں، انہاں نوں کی پتہ ہے مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے یہ تو عجیب بات ہے، آپ کو پیسے کون دیتا ہے، یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور تعصب قیامت حل ہونی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں، کیوں جی اس کو تنخواہ تو ملتی ہے، ہاں تو وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں۔ یہی مسئلہ تھا اندر بھی کہ آپ کو پیسے کون دیتا ہے، میں نے کہا چلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے۔ ہاں جی کون دیتا ہے دینے کو اور دینے والا ہے سچا، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ۔ حضرت مالک بن عوف قبیلہ آوازن دے سردار جدو رسول اللہ نے غزوہ حنین دے موقع تے مال دیتا نا سردار سن تے واپس جا کے قبیلے رچکائن لگے ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فننا سے کلہم کمثل محمد اوفا و آتا للجزیل لمجتد موتا تشاء یخبرک عما فی غدن۔ انہوں نے کہا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا نہ کوئی سنیا، حضور اتنا دین دین 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 کہ پھر دیا نسلوں میں بھوک نہیں رہ جاتی۔ ایک ایڑی بات ہاں جی سانو کو پوچھتے جی کون ہونے حضرت نے بھی لکھاں روپے خرچ کیتے، اسی اتھے انٹرچیج تو ایتھے تک آیا، ساڑھے بچے نوجوانوں نے اپنی جیبوں میں جو پتہ نہیں کتنا مال پھولو شرلیاں پٹاکے یہ وہ، کئی لوگوں میں بزرگی آئی ہونی یہ شرلیوں کو کیا، اور میں آکا جلیا بعض دفعہ چیزیں ضروری ہوندیاں، کوئی سمجھا کر او کوئی سمجھا کر، ہاں جی اے سمجھا کر جنگ یرموک اور جدوں آیا نا وہ مہان جرنیل صحابہ دے چہرے ویکھے جنگاں لڑ لڑ کے مطلب تھکے ہوئے چہرے مبارک، یہ نہیں بڑا تھکے ہوئے سن انہاں چ ویکھے ہوئے تھکے ہوئے، صحابہ کبھی تھکے نہیں، پھٹے پرانے جناب کپڑے اور دندانے پہ ہوئے تلواراں پگڑیاں، تو کہنے انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها۔ انہاں کہا جلے ہوئے ہو تسی مدینہ پاک تو تانوں بھوک ننگ کٹ کے لے آئی، تانے تسی بھوکے ہو، صحابہ نوں نے کیا انہوں نے کہا نالے تانوں بھوک لگی نالے تواڈے کپڑے کوئی نہیں، آؤ ہر فوجی نوں بھیجو 10-10 دینار دیاں گا سونے دے، سالانہ کپڑے بھی دے دیاں گا، روٹی دے پیسے دے دیاں گا، گندم لے جاؤ بوریاں لد کے تے پریشان نہ ہونا، آئندہ سال آئے گا پھر دے دیاں گا، پھر بھوکے ہو کے پھر نہ چل پینا ساڈے نال لڑن۔ ایڈے وڈی انہیں گل کی تھی، میں شرلیاں پٹاکے تے گل کرن لگا، انہیں جدو ایک گل کی تھی نا تے حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا، حضرت خالد بن ولید فرمایا نہیں نہیں میں دینا۔ فقال خالد توجہ جی اے بار شرلیاں پٹاکے دے فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ حضرت خالد بن ولید فرمان لگے ایک گل نہیں اسی آئے ضرور ہیں مدینہ پاک تو لیکن انج نہیں جویں تو گل کیتی، انج نہیں گل غیر ہو گل وچ ہو رہے گل وچ اور بھی میں وچ کٹ لیا، اسی کو ایویں گلاں کرنے اسی ایویں لگے پھردے ہاں، غیر ہو فرمایا گل وچ ہو رہے گل وہ نہیں جڑی تو کیتی،
انہوں نے کہا وہ کیڑی گل ہے؟ انہوں نے کہا نا کان کھول کے سننا جڑے ساڑے بارے یوں 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 کر دیں. جی ویکھیا لبیک والے نہ کی ہویا؟ ویکھیا کڑیاں لگ گئی، ویکھیا جیل میں چلے گئے، توبہ کرو. میں کہا کمینیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، میدان عہدے تے میرے آقا و مولا خود جلوہ گر سن. دس ہوتے کیڑا صحابی سی جڑا زخمی ہون تو بچیا؟ 700 وچوں کیڑا سی جڑے زخمی ہون تو بچے؟ 70 71 تو شہید ہو گئے. تے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ اگلے کر لیا. عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگاں گلے وچ پا لے. کیوں جی اتنے کوئی رہا؟ خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے پر تو پھر کی کمیں گا اتنے؟ اے بولی تو منافقان دی یہ جدو مسلمانہ تے اوکھا ویڑ آوے تے منافق تاندے دے دے ہوندے. جدو مقام شوت تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا تے میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے. تے وہ کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. وہ کہنے لگے تینوں نے کنے کیا سی میدان عہد جاؤ، اسی واپس نہیں آ گئے، اسی بچ نہیں گئے. اے تانے تو حضور منافقاں دا کام میں دینا. کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہیں یارا پیچھے رہ گئے. خوش نصیب تو سن جنہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لوائیاں. بولیاں نہ بولے کرو بالکل. تو پھر تو کربلا شریف وچ خاندان رسالت دے بارے پھر لوگ کی کہن گے جناب؟ مشکل دین دے اندر آ جائے تے بندہ یہ کردا ہے تے بیٹھ کے پراپگنڈے کردا ہے. ایک تسی نال ساتھ نہیں دیتا، دوسرے بیٹھ کے بک بک کر دیو. تسی مراد نہیں ہو وہ لوگ جڑے سارے خلاف بیٹھ کے بک بک کرتے. کلمہ پڑھن تک یہ شہادت، اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت دا، دوسرے ساڑے بیٹھ کے دیکھے کی بڑھیا لبیک والے نا کی بڑھیا آئے نہیں بیٹھے اور کی بڑھیا. لاؤ جی خالد بن ولید کی فرمایا، فرمایا انا قوم نشرب الدماء وَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا دَمَا أَطْيَبُ مِن دَمِ الرُّومِ فَجِئْنَا بِذَلِكَ. جڑے کوئی کمزور دل دین نا او ذرا دل تے ہاتھ رہا. تو آڑے وچ ویسے کمزور دل بندہ میری تقریر سن بھی نہیں سکدا. جا او کا ڈیالوجی جا کے لمحہ تے پے سکدا، میری تقریر نہیں سن سکدا. ہاں جی او ڈاکٹر کہندے اونچا بھی نہیں کھنگنا مطلب دل نو کچھ ہو جائے. ساڑھے تے جناب جگر پھڑ دے موڑنے دے لبیک کہندے تے او جڑا کارڈیالوجی لمحہ پیا او تے تقریر نہیں نا. بندہ مردا یار انج بھی جاندا ہن بھی کئی ہسپتالاں کسے دا دل چیرا جا رہا ہونا، کسے دے نک وچ نالیاں داخل کیتیاں جا رہی ہونا، کسے دا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہونا، کسے دی شوگر ہائی ہو رہی ہونی. کتنا خوش نصیب ہے جڑا حضور واسطے دن رات کم کرے. جا مرد انج بھی جانا ہے کم از کم چجدا تو بندہ مرے. انا قوم نشرب الدماء، فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں. ایک گل ہوں صحابی خون تے حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت سے پہلے خون کی حرمت بیان کی. سارے کسے صحابی نے پیچھے نہیں پڑے استغفر اللہ ہم کہاں خون پیتے ہیں، یہ کیا بات کر دی، ہم کہاں خون پیتے ہیں. انہوں نے پتہ سی جڑا خالد بن ولید گل کرن لگے نے اس موقع تے گل یہی جچ دی. کوئی ساڑی سمجھا کرو، اے ساڑے اتنے نیک لوگ نے ساڑے بارے تو تسی جو مرضی کہو اے سانو منع کر سکتے ہیں جڑی گل غلط ہوئے. اے کسی کو ڈرن والے لوگ نہیں. پیر صاحب کے بلا بیٹھے اے اللہ رسول واسطے سب کچھ جیسی غلط ہوئے تے سانو فقیر روک دے من. اے جان دین کس موقع تے گل انجی ہونی چاہیے تھی. کیوں جی ابئی بن کعب جیسے بندے اتنے موجود ہیں جنہاں نو حضور نے فرمایا ابئی میرا قرآن سنو. عرض کی تھی حضور میں سنا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ابئی نو قرآن سناؤ. تو ابئی بن کعب کرنے لگا اللہ سمانی یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا. فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. ایڈے بڑے بڑے قاری معاذ بن جبل جیسے فقیہ اتھے موجود، صحابہ ابو ہریرہ جیسے محدث موجود اتھے. کس ایک نے بھی پیچھے استغفر اللہ نہیں پڑھی. ہاں جی ایویں جعلی تقوی بندے تو اپنے آپ سوار نہیں کرنے چاہیے. ہاں میرے آقا نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، حضور نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی اظہار کیا جائے. صلاح الدین ایوبی کا تو آج صدیاں گزر گئیں. کیوں جی 581 ہجری یعنی 6ویں ہجری چ ہویا نا آپ دا وصال. تے اج کیڑی ہجری ہے؟ تے کتنے 100 سال ہو گئے صلاح الدین ایوبی نو. اے تیرے 50 حج کیتے، تیرے تے پتر بھی نہیں جان دے تو 50 کیتے یا نہیں. جن ایک بھی نہیں کیتا لیکن نبی دی عزت تے پہرا دیتا.
نبی دی عزت اتے پیرا کنج دیتا مسلمانوں دا قافلہ شام تو مصر جا رہا تے صلیبی جرنل برنس انہیں مسلمانوں دے قافلے ہوتے حملہ کر دیتا مسلمان نے ہتے سن وہ بڑبڑا اٹھے ہائے ہائے شروع ہو گئی وہ برنس کہنے لگا ہے نا محمدکم ادعو ینصرکم انہیں طنز کیتا انہیں کہا تم جو کہتے ہو تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں نبی تم کہتے ہو حاضر و ناظر ہیں نبی جناب ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے یہ لفظ اس نے کہے صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی اس نے 581 ہجری میں یہ بات کی صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے منت منی انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں میں آج تیرے سامنے 2 منتاں مان رہا ایک تے میں ساری سلطنت لٹا دیاں گا خزانے تے ذخیرے سارے صرف کر دیاں گا بیت المقدس میں صلیبیوں کو واپس لے آواں گا تے یا اللہ دوسری میری منت اے وے لیقتلن البرنس صاحب القرک بیدہ لانہ نقض العہد وتنکس الرسول یا اللہ دوسری میری منت اے وے کہ برنس جنہیں اے گل کیتی اینا محمدکم ادعو ینصرکم حضور کتنے جملے حضور کے اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں نیٹ کے ذریعے بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلان ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی اسی وہ تے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے جیڑی ٹیکنالوجی تے جڑا ہتھیار حضور دی عزت تے کم نہ آیا اسی انہوں اگ لاڑی ساڑھے نہ گلہ کر دیو بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی صلاح الدین ایوبی 3 جملے بردائے نا محمدکم ادعو ینصرکم اتنا جملہ کیا صلاح الدین ایوبی منت منی انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے انہی جرت کے میں ہوئی تیرے نبی دے خلاف گل کیتی نے حضور دے خاکیں بڑھدے رون شاہ جی نو حیران واسطے محنت کیتی جائے حضور کیسا اس پاکستان کی خدمت ہے پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ سید کوئی کھڑا ہو جائے ایم این اے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جتنے گنڈے ہوں تو سید کو ہرا کر گنڈوں کو ووٹ دلوانا ہے پاکستان تو اس لیے بنا تھا ہماری بچیوں کی عزتیں تو اس لیے لٹی تھی کہ لبیک کا جو نعرہ لگائے گا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا جو ختم نبوت پر تقریر کرے گا نو دولتی کمیٹیاں وہ کہیں گی ہم آپ نے ختم نبوت پر تقریر کی اس لیے کہ ہماری جماعت نے اس پر ڈاکہ ڈالا اور تم ہماری جماعت کو ہٹ کر رہے ہو اور اس کو چوٹیں لگا رہے ہو تم کون ہوتے ہو نبی کی بات کرنے والے ہماری جماعت کی بڑی عزت ہے پاکستان اس لیے بنا تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر تقریر کرنے والے سید کو مسجد سے جواب دیا جائے گا میں جس پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کیا سارے جہان اربع جہان بھی ہومن اس خاک برابر نہیں ہو سکتے جتھے میرے آقا نے ایک باری پاؤں مبارک رکھا پاکستان دے پتر نہ ہومن تے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں سن تو بھی سن تیرے یار بھی سنے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا جتھے حضور کی عزت پر بات کرنا جرم بن جائے اور لبیک کے لیے کھڑے ہونے والے امیدواروں کو کہا جائے اب لبیک ہی کھڑے ہوئے تھے اور تیرے باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے کھڑا تو محمد عربی کے دین کے لیے ہونا تھا نا انہوں نے میری تقریر مجھ پر اس پر پابندی لگنی چاہیے اگر میری تقریر غلط ہے مجھے پکڑ کر لے گئے 13 ربیع الاول شریف کو تو مجھے ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا پڑھا جو ہے تو کرنی تو ہے ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں میں نے کہا جلیا پڑھیا جو ہے تو کرنی ہے تو ہوں میں دسنا ہے تھی لیکن ایک گل ضرور ہے کتا ہوئے وفادار ہاں جی کتا ہوئے وفادار ہر چارپائی تھلو بوٹی نہ جا کے کھاندا ہوئے نہ ایک کو دار تے بیٹھے ہاں جی کتا ہوئے وفادار تسی ویکھیا جڑا ہر چارپائی تے ہوٹل تل بوٹیاں تلاش کر رہا گلے چ کسے پٹا پا کے گھر قدری بدیا میرا یہ رکھوالا ہے کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں سمجھ آئی نا میں ایس حالت جو گھسیٹ کے لے گئے رات 4 جنوری کی رات 4 بجے میں تھانے جدو سی آئی اے پہنچیا تے میں مدینہ پاک تو فون آ گیا کتا ہوئے وفادار میں فون آ گیا قاری صاحب دا میں کہا قاری صاحب خیر ہے ٹائم ہے تسی میں فون کر رہے ہو انہوں نے کہا جناب میں حضور دے گنبد خضرا دے سامنے بیٹھے ہاں تے میرا دل کر رہے سی بار بار میں استاداں نو فون کراں
استاداں نو فون کرا استاداں نو فون میں آخیا قاری صاحب انج گل نہیں تسا نہیں کیتا مالکاں کروایا میں اس کتے نو کہو پریشان نہیں ہونا اسی ویکھ رہے ہیں جو کچھ تیرے نال ہو رہا کتا ہو یا رسول بس میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے میری زندگی دا یہی مقصد ہے با حضور دی امت اینج کر کے حضور نال پیار کرے اینج کر کے حضور نال پیار کرے بس اے نعرہ لگ گیا تے کفر اسی دن ساڑھے پیراں چاہ جانا اسی ڈر ڈر کے پیار حضور نال کرنے ہیں ڈر ڈر کے پیار اے جڑا نا اس طرح کر کے حضور خود پسند فرماندے میری امت اینج کر کے میرے نال پیار کرے میدان احد دی طرف جانے حضرت ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی تے حضرت ابو دجانہ اینج چلے پہلوانہ دی طرح انا الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسول حضرت ابو دجانہ اینج چلے پہلوانہ دی طرح فرمایا آج رسول اللہ میں نے تلوار دیتی ہوں پچھلی صفحہ نہیں کھڑے ہونا ہوں پہلی صفحہ کھڑے ہونا ہے جب ابو دجانہ اینج چلے نا پہلوانہ دی طرح کافرہ دے سامنے تے حضور نے ویکھ کے فرمایا چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے ہن کوئی سمجھ آئی گل پاکستان میں کہتے ہیں سپیکر صرف جو ہے نا وہ اذان کے لیے استعمال ہوگا اور خطبے کے لیے استعمال ہوگا میں کہا نعت کہتے نہیں نعت کی اجازت نہیں میں کہا ذلیلو اور ساڑھے فقیر مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزاں 2 دنوں تو بعد پھانسی دی سزا سنا دیتی تے سویرے شاہ جی نو پکڑ کے بازو تو انگریز فوج پھانسی دے پھندے دی طرف لے جا رہی سی تے مولانا سید کفایت علی کافی جدو پھانسی دا پھندا ویکھیا تے آپ این چلے پہلوانہ دی طرح تے تازی تازی نعت لکھی پڑھی نہیں تازی تازی نعت لکھی نال جڑے انگریز سن او کمن لگ پے انہاں کہا بابا تینوں کی ہویا فرمایا لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن مولانا این تازہ تازہ نعت لکھی فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب لولا کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اے سونیاں بتیاں اے محفلاں مولانا سید کفایت علی کافی سجا گئے پھانسی دے پھندے دی طرف این جناب او فیض احمد فیض شیر تھے کیا بڑا ڈاڈا انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے گا سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی تازہ نعتہ لکھیاں تسی کہندے ادھرے سبھی طرح نعتہ نہیں پڑھتے تسی کون ہوندے ہوئے گل کرنے یہ پاکستان تو بنا ہی حضور کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا یہاں حضور کی نعتیں ہی پڑھی جائیں گی مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام ہی پڑھا جائے اتلے سپیکر جدو مولانا پڑھ دے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا تے گھر ساڑی مسلمان ماما بیڑا بھی بیٹھے سنیاں کہندیاں واہ جی حضور دی شان ہے حضور جدھر نگاہ پائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم اسے دہشت گردی پھیل جاتی ہے پورے ملک کے اندر جناب سپیکر مسجدوں دے اتار دو کیوں اتار دو جی پاکستان اس واسطے بڑے سی بھئی اللہ دا نام نہیں اترے سپیکر لینا اے نوجوان بچے یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں میں اپنے مسجد دے سپیکر نہیں اتروں گا بالکل بالکل نہیں میں آقا مولی خادم نے پہلے گولی مارو کدی پھر لاش لائے گا میرے ہونے رب دے گھر سپیکر کے میں اترا اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لاڑ دینا رب دا گھر کوئی لگے حضرت میاں محمد صاحب سن نا کھڑی شریف آئے جوئیاں ایک پنڈ ہے میرپور دے قریب جوئیاں وہ جوئیاں پنڈ دا ایک بابا سی وہ دی میرپور تاریخ سی تے رات انہوں آ گئی کھڑی شریف تے میاں صاحب نو کہنے لگا
کہ میں رات رہنی سویری میری تاریخ ہے میرپور. میاں صاحب فرمایا ہو تو جا کے مسجد وچ رہو. تے بابے نے گل بڑی پتے دی کی تھی میاں صاحب نو. کہنے لگا تو محمد ہو کے نہ رہن دینا تے وہ خدا ہو کے رہن دے گا. پھر ساری زندگی میاں صاحب وہ پنڈ جاندے رہے. انہیں گل میں بڑی سمجھائی. انہیں کہا تو محمد ہو کے اپنے گھر نہ رہن دینا تے وہ رب ہو کے اپنے گھر رہن دینا. گل کوئی سمجھ آئی؟ کتنی بڑی گل کر دی تھی میاں صاحب. ساڑھے کہنے اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو, اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو. تسی ساڑی بنیادی تعلیم بھی ساڑے کو کھسنا چاہتے ہو. جدو مسجداں چ اذان ہوتی, گھر ٹی وی چل رہے ہوئے, بچے کھیل رہے ہوئے, مہمان آئے ہوئے, جناب شور مچے ہوئے, کسی خاتون دا دوپٹہ ظاہر گھارے سر تو سرک بھی جاوے. جدو اللہ اکبر ہوندی سارے بزرگ کہنے چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. اذان ہو رہی, عورتیں دوپٹہ کر لینیاں, اپنا جناب چپ کر کے بیٹھ جانیاں. اللہ کی اللہ اکبر. ذلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنے سپیکر جوڑی ڈر گئے ہو. خیر ہے اور ڈر گئے ہو. یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی, تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں. حضرت خالد بن ولید کو لکھا, حضرت شرحبیل کو, حضرت کاکا کو, حضرت مسنہ کو, ابی بن کعب کو, ابو ہریرہ کو, سارے وہاں موجود تھے. انہیں خط لکھا بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی. فرمایا توجہ, چھوٹا سا ایک خط لکھا, عورتوں نے لکھا. انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ. فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو, تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو. یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑے لبیک والے اٹھے تھے, مدد آئی نہیں. ایک منٹ, لبیک کے لیے تو ہم زندہ ہیں. لبیک کے نعرے کو میں نہیں روک رہا, یہ مطلب ہے کہ تھوڑی سی بات سنیں. لبیک ہی تو ہے, یہ بھی لبیک ہی ہو رہا ہے سارا کچھ. ہاں جی توجہ بند, کوئی یہ نہ کہو جی لبیک دا نعرہ روک, نعرہ نہیں روک, اس لیے وہ تو ہماری زندگی ہے. ہاں جی ہاں جی. شاہ صاحب نے اندر ڈائری لکھی ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لبیک کا مطلب کیا, وہ خود ہی کبھی سنائیں گے. توجہ, صحابیات نے کیا خط لکھا, انتم انصار اللہ, تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو. حضور گل بڑی پتے دی لکھی. فرمایا واللہ ینصر من نصرہ, اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ انہی کی مدد کرتا ہے. تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو, مراد کیا ہے, اللہ کے دین کی مدد کرو. علماء بیٹھے ہیں, یہ شرط ہے, پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی. پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا, ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا. جی ستیاں ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکا ہوں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. ہاں, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے. ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے, ہمارا لبیک سے تعلق نہیں, میں آگے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتے رہے, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے, موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے. خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی, میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے. باتیں اتنی بڑی بڑی, موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے. آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی, تلوار اور تیر اور نیزے لگے, خالد نہیں دنیا سے گیا. موت جس ویلے آنی ہو ٹائم تے ہی آنی. بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے. کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے. لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر, میری اولاد بھی حاضر, میرا مال بھی حاضر, میری عزت بھی حاضر. اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی. اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھڑی, زے خوے غلامی زے سزاں خار ترس, من ندیدم کے سگے پیشے سگے سر خم کر. اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی
یہ کتے سے بھی بری ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو. ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. غلامی کتے نالوں بھی بیڑی. اقبال کہتا سنا ہے تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہتا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی. نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا. تو ٹھیکیدار ہے کنج آئے گا. تو تیری اتنا ہی کام ہے تو محنت کر. تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے, لیکن انہوں نے کیا اسی تے حاضر ہیں نا اسلام واسطے. اور 14 صحابہ دی شہادت ہی بنیاد بن گئی 2 سپر پاور ڈھامنے دی بنیاد بن گئی. تسی آج محنت کرو. ساڑھے ویڑے نہیں آئے گا ساڑھیاں نسلیں کے لئے وہ نہیں آئے گیا تو انہوں نے نسلیں لے آن گیا. لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے. تبصرے نہیں سننے کسے دے. ایک گل میری یاد رکھنا, بڑے بڑے شیاطین بڑے بڑے لوگ آن گے, بڑی بڑیاں گلاں لوگ کرن گے تواڈے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے. انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے. مولانا صاحب جے ہو جائے بھی تسی کہو ڈاکو ان جے ہو جائے میرے بارے لوگ جو مرضی گل کرن ایک گل تسی ضرور کرنی. انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جے ہو جی بھی گلاں کر دین اج تک اسی انہاں دے منہ چ نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا نہ انہاں دے دادیاں دا. جدوں نے گل کیتی انہیں ایک ہی کیتی کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پسا ملا. اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو. مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کیتی. مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کیتی. اے ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی. اندر بھی شاہ جی کو یہی تفتیش کر دے سن, میرے کو بھی یہی کر دے سن. آپ کو پیسے کون دیتا ہے؟ ایسا کیا بھی تسی دسو کون دیندا؟ ساڑے موبائل تے ٹیپاں تساں لائیاں. ہو سکتا ساڑے نال موڈے نال جڑیا بندہ بھی تواڈی ایجنسیاں دا ہوے. ہر بندے دی قیمت تے ہے نا. یہ تو رب جنوں بچا لوے. کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ سامین رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جاتے میں ادھی تینوں مملکت دے دیاں گا. آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا وجمیع ملک کا وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا کمینیا تو کدے سامنے گل کیتی میں محمد عربی دا غلام ہاں. تو ساری بادشاہی دے دے پھر ساری دے دے سارا عرب دے دے میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا. توجہ اے حقیقت بات ہے کوئی پتہ تو نہیں ہوتا. لوگ حق کیوں چھڑ دیں؟ حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی. حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ قومی ترانہ لکھیا بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. کوئی موقع بنے ہونا انہوں حق گل نہیں کی تھی ہونی. یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے. یہ حقیقت انہوں نے کہ زندگی جو حق کرنا انہوں نے نہیں گل کی تھی. کوئی میں کدھر میں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے. یہ حفیظ جلندری گل کی تھی. کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی. رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو روزی کے لیے نا. کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کتے نالوں بندہ برا نکل جائے. صلاح الدین ایوبی آخری وقت رو پے سی. 2 گلاں تو رویا سی. یا اللہ تو ایو جی تلوار کیوں نہیں بنائی جیڑی میرے بھی سینے چ لگ دی میں شہادت نہیں حاصل کر سکیا. اے رو پے سی صلاح الدین ایوبی جدوں موت آئی. تے دوسری گل تو رویا سی یا اللہ تو مینوں موقع ہی نہیں دیتا نہ میں تیرا گھر ویکھ سکیا نہ تیرے نبی دا گھر ویکھ سکیا. حضور ساری صلاح الدین ایوبی حج نہیں کیتا ساری جنوں. میں ان سے پوچھتا ہوں 50-50 حج کرنے والوں سے کس منہ سے حضور کے سامنے جاتے ہو؟ صلاح الدین ایوبی کا تو آج صدیاں گزر گئیں. کیوں جی 581 ہجری یعنی
6ਵੀਂ ਹਿਜਰੀ ਚ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪ ਦਾ ਵਿਸਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਹਿਜਰੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਤਨੇ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਲਾਉਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਨੂੰ। ਐ ਤੇਰੇ 50 ਹਜ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ 50 ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ لیکن نبی دی عزت اتے پیرا دیتا، نبی دی عزت اتے پیرا کنج دیتا۔ مسلمانہ دا قافلہ شام تو مصر جا رہا تے صلیبی جرنل برنس انہیں مسلمانہ دے قافلے اتے حملہ کر دیتا۔ مسلمان نے ہتے سن وہ بڑبڑا اٹھے، ہائے ہائے شروع ہو گئی۔ وہ برنس کہنے لگا ہے نا محمدکم ادعو ینصرکم، انہیں طنز کیتا، انہوں نے کہا تم جو کہتے ہو تمہارے نبی تمہارے مددگار ہیں، نبی تم کہتے ہو حاضر و ناظر ہیں، نبی جناب ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو بلاؤ محمد کو تمہاری مدد کرے۔ یہ لفظ اس نے کہے صلاح الدین ایوبی تک یہ خبر پہنچ گئی۔ اس نے 581 ہجری میں یہ بات کی۔ صلاح الدین ایوبی بیمار ہو گئے، منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، میں آج تیرے سامنے 2 منتاں مان رہا، ایک تے میں ساری سلطنت لٹا دیاں گا، خزانے تے ذخیرے سارے صرف کر دیاں گا، بیت المقدس میں صلیبیوں کو واپس لے آواں گا، تے یا اللہ دوسری میری منت اے وے لَيَقْتُلَنَّ الْبُرْنُسَ صَاحِبَ الْقُرْكِ بِيَدِهِ لِأَنَّهُ نَقَضَ الْعَهْدَ وَتَنَكَّسَ الرَّسُولَ۔ یا اللہ دوسری میری منت اے وے کہ برنس جنہیں اے گل کیتی اے نا محمدکم ادعو ینصرکم۔ حضور کتنے جملے، حضور کے اربوں گستاخیاں اس وقت ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی ہیں نیٹ کے ذریعے۔ بتاؤ تمہاری ٹیکنالوجی نے کیا کیا؟ بڑے ہمارے پڑھے لکھے ہمارے بچے بھی کہتے ہیں میں فلان ٹیکنالوجی کی جانتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ تیری ٹیکنالوجی حضور کی عزت کے کام نہ آئی، اسی وہ تے پیشاب کرنا ٹیکنالوجی تے، جیڑی ٹیکنالوجی تے جیڑا ہتھیار حضور دی عزت تے کم نہ آیا اسی انہوں اگ لا رہی۔ ساڑھے نہ گلہ کر دیو بڑیاں بڑیاں ٹیکنالوجی۔ صلاح الدین ایوبی 3 جملے بردائے نا محمدکم ادعو ینصرکم، اتنا جملہ کیا؟ صلاح الدین ایوبی منت منی، انہوں نے کہا یا اللہ میں نو موت نہ دیویں، میں اپنے ہاتھ نہ اینو قتل کرنا ہے۔ انہی جرت کے بھی ہوئی تیرے نبی دے خلاف گل کیتی نے، حضور دے خاکیں بن دے رون، شاہ جی نو حیران واسطے محنت کیتی جائے۔ حضور کیسا اس پاکستان کی خدمت ہے؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ سید کوئی کھڑا ہو جائے ایم این اے کے لیے اور اس کے مقابلے میں جتنے گنڈے ہوں تو سید کو ہرا کر گنڈوں کو ووٹ دلوانا ہے۔ پاکستان تو اس لیے بنا تھا، ہماری بچیوں کی عزتیں تو اس لیے لٹی تھیں کہ لبیک کا جو نعرہ لگائے گا اس کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، جو ختم نبوت پر تقریر کرے گا نو دولتی کمیٹیاں وہ کہیں گی ہم آپ نے ختم نبوت پر تقریر کی اس لیے کہ ہماری جماعت نے اس پر ڈاکہ ڈالا اور تم ہماری جماعت کو ہٹ کر رہے ہو اور اس کو چوٹے لگا رہے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ نبی کی بات کرنے والے، ہماری جماعت کی بڑی عزت ہے۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر تقریر کرنے والے سید کو مسجد سے جواب دیا جائے گا۔ میں جس پاکستان کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کیا سارے جہان عرب جہان بھی ہومن اس خاک برابر نہیں ہو سکتے جتھے میرے آقا نے ایک باری پاؤں مبارک رکھا۔ پاکستان دے پتر نہ ہومن تے جتھے پاک نبی دی عزت نہیں، سن تو بھی سن تیرے یار بھی سنے، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ جتھے حضور کی عزت پر بات کرنا جرم بن جائے اور لبیک کے لیے کھڑے ہونے والے امیدواروں کو کہا جائے لبیک ہی کھڑے ہوئے تھے اور تیرے باپ کی طرف سے کھڑے ہوتے، کھڑا تو محمد عربی کے دین کے لیے ہونا تھا نا۔ انہوں نے میری تقریر مجھ پر اس پر پابندی لگنی چاہیے، اگر میری تقریر غلط ہے مجھے پکڑ کر لے گئے 13 ربیع الاول شریف کو، تو مجھے ڈی ایس پی کہنے لگا آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھا جو ہے تو کرنی تو ہے۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جلیا پڑھیا جو ہے تو کرنی ہے تو ہوں میں دسنا ہے دی، لیکن ایک گل ضرور ہے کتا ہوئے وفادار، ہاں جی کتا ہوئے وفادار، ہر چارپائی تھلو بوٹی نہ جا کے کھاندا ہوئے، نہ ایک کو دار تے بیٹھے، ہاں جی کتا ہوئے وفادار۔ تسی ویکھیا جڑا ہر چارپائی تے ہوٹل تل بوٹیاں تلاش کر رہا گلے چ کسے پٹا پا کے گھر قدری پتہ میرا یہ رکھوالا ہے، کتا بھی لوگ نسلی رکھ دیں، سمجھ آئی نا؟ میں ایس حالت جو گھسیٹ کے لے گئے رات 4 جنوری دی رات تے
4 ਵਜੇ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਜਦੋਂ CIA ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵਫਾਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖੈਰ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਤਾ یا رسول بس میرے آن دے پیسے پورے ہو گئے، میری زندگی دا ہی مقصد ہے با حضور دی امت این کر کے حضور نال پیار کرے، این کر کے حضور نال پیار کرے۔ بس اے نعرہ لگ گیا تے کفر اسی دن ساڑھے پیراں چ آ جانا۔ اسی ڈر ڈر کے پیار حضور نال کرنے ہیں، ڈر ڈر کے پیار۔ اے جڑا نا اس طرح کر کے حضور خود پسند فرماندے ہیں میری امت این کر کے میرے نال پیار کرے۔ میدان احد دی طرف جاندے حضرت ابو دجانہ نو حضور تلوار دیتی تے حضرت ابو دجانہ این چلے پہلوانا دی طرح، انا الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل، اللہ اقوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی۔ حضرت ابو دجانہ این چلے پہلوانا دی طرح، فرمایا آج رسول اللہ میں نے تلوار دیتی، ہن پچھلی صفحہ نہیں کھڑے ہونا، ہن پہلی صفحہ کھڑے ہونا ہے۔ جب ابو دجانہ این چلے نا پہلوانا دی طرح کافرہ دے سامنے تے حضور نے ویکھ کے فرمایا چال اللہ نو بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمناں دے سامنے پسند ہے۔ ہن کوئی سمجھ آئی گل؟ پاکستان میں کہتے ہیں سپیکر صرف جو ہے نا وہ اذان کے لیے استعمال ہوگا اور خطبے کے لیے استعمال ہوگا۔ میں کہا نعت، کہتے نہیں نعت کی اجازت نہیں۔ میں کہا ذلیلو، اور ساڑھے فقیر مولانا سید کفایت علی کافی 1857 انگریزاں 2 دن تو بعد پھانسی دی سزا سنا دیتی تے سویرے شاہ جی نو پکڑ کے بازو تو انگریز فوج پھانسی دے پھندے دی طرف لے جا رہی سی تے مولانا سید کفایت علی کافی جدو پھانسی دا پھندا ویکھیا تے آپ این چلے پہلوانا دی طرح تے تازی تازی نعت لکھی، پڑھی نہیں، تازی تازی نعت لکھی۔ نال جڑے انگریز سن او کمن لگ پے، انہاں کہا بابا تینوں کی ہویا؟ فرمایا لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ مولانا این تازہ تازہ نعت لکھی، فرمایا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اے سونیاں بتیاں، اے محفلاں، مولانا سید کفایت علی کافی سجا گئے پھانسی دے پھندے دی طرف۔ این جناب او فیض احمد فیض شیر تھے کیا بڑا ڈاڈا، انہیں کیا مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ ساڑھے فقیرہ دا پھانسی دے پھندے ویکھ کی بھی تازہ نعتیں لکھیاں، تسی کہندے ہو ادلے سبھی تے نعتیں نہیں پڑھی، تسی کون ہوندے ہو یہ گل کرنے؟ یہ پاکستان تو بنا ہی حضور کے نالین پاک کے ساتھ لگی ہوئی خاک کی برکت سے پاکستان، یہ کسی کے باپ کے لیے نہیں بنا۔ یہاں حضور کی نعتیں ہی پڑھی جائیں گی، مصطفیٰ جان رحمت کو لاکھوں سلام ہی پڑھا جائے۔ اتلے سپیکر جدوں مولانا پڑھ دیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا تے گھر ساڑیاں مسلمان ماما بیٹھا بھی بیٹھے سنیاں کہندیاں واہ جی حضور دی شان ہے، حضور جدھر نگاہ پائی جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، اسے دہشت گردی پھیل جاتی ہے پورے ملک کے اندر۔ جناب سپیکر مسجداں دے اتار دو، کیوں اتار دو جی؟ پاکستان اس واسطے بنے سی بھئی اللہ دا نام نہیں اترے سپیکر لینا۔ اے نوجوان بچے، یہ میں بات اپنی ذمہ داری پر کر رہا ہوں، میں اپنے مسجد دے سپیکر نہیں اتروں گا، بالکل بالکل نہیں۔ میں آقا مولی خادم نے پہلے گولی مارو یہ پھر لاش لائے گا، میرے ہوندے رب دے گھر سپیکر کے میں اترا، اپنے گھر دی ٹوٹی کوئی نہیں لاڑ دینا، رب دا گھر کوئی لگے
حضرت میاں محمد صاحب سن نا کھڑی شریف والے جوئیاں ایک پنڈ ہے میرپور دے قریب جوئیاں تو جوئیاں پنڈ دا ایک بابا سی وہ دی میرپور تاریخ سی تے رات انہوں آ گئی کھڑی شریف تے میاں صاحب نو کہنے لگا کہ میں رات رہنی سویری میری تاریخ ہے میرپور میاں صاحب فرمایا ہو تے جا کے مسجد وچ رہو تے بابے نے گل بڑی پتے دی کی تھی میاں صاحب نو کہنے لگا تو محمد ہو کے نہ رہن دینا تے وہ خدا ہو کے رہن دے گا پھر ساری زندگی میاں صاحب وہ پنڈ جاندے رہے انہیں گل میں بڑی سمجھائی انہیں کہا تو محمد ہو کے اپنے گھر نہ رہن دینا تے وہ رب ہو کے اپنے گھر رہن دینا گل کوئی سمجھ آئی کتنی بڑی گل کر دی تھی میاں صاحب ساڑھے کہنے اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو اللہ کے گھر کے سپیکر اتار دو تسی ساڑی بنیادی تعلیم بھی ساڑے کو کھسنا چاہتے ہو جدو مسجدہ اذان ہوتی گھر ٹی وی چل رہے ہوئے بچے کھیل رہے ہوئے مہمان آئے ہوئے جناب شور مچے ہوئے کسی خاتون دا دوپٹہ ظاہر گھارے سر تو سرک بھی جاوے جدو اللہ اکبر ہوتی سارے بزرگ کہنے چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ اذان ہو رہی عورتیں دوپٹہ کر لینیاں اپنا جناب چپ کر کے بیٹھ جانیاں اللہ اکبر ذلیلو تم یہ باتیں بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو اللہ اکبر اتنے سپیکر جوڑی ڈر گئے ہو خیر ہے اور ڈر گئے ہو دانے یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید کو لکھا حضرت شرحبیل کو حضرت کاکا کو حضرت مسنہ کو ابی بن کعب کو ابو ہریرہ کو سارے وہاں موجود تھے انہیں خط لکھا بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی فرمایا توجہ چھوٹا سا ایک خط لکھا عورتوں نے لکھا انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی آپ نے جڑے لبیک والے اٹھے تھے مدد آئی نہیں ایک منٹ لبیک کے لیے تو ہم زندہ ہیں لبیک کے نعرے کو میں نہیں روک رہا یہ مطلب ہے کہ تھوڑی سی بات سنیں لبیک ہی تو ہے یہ بھی لبیک ہی ہو رہا ہے سارا کچھ ہاں جی توجہ بند کوئی یہ نہ کہو جی لبیک کا نعرہ روک نعرہ نہیں روک اس لیے وہ تو ہماری زندگی ہے ہاں جی شاہ صاحب نے اندر ڈائری لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ لبیک کا مطلب کیا وہ خود ہی کبھی سنائیں گے توجہ صحابیات نے کیا خط لکھا انتم انصار اللہ تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو حضور گل بڑی پتے دی لکھی فرمایا واللہ ینصر من نصرہ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ انہی کی مدد کرتا ہے تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم اگر تم اللہ کی مدد کرو مراد کیا ہے اللہ کے دین کی مدد کرو علماء بیٹھے ہیں یہ شرط ہے پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا جی ستیاں ستیاں تے تقریرہ نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان وچ کدوں دا دین آ چکے ہوں اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی ہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے ہمارا لبیک سے تعلق نہیں میں آگے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتے رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے باتیں اتنی بڑی بڑی موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی تلوار اور تیر اور نیزے لگے خالد نہیں دنیا سے گیا موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے کیا معنی ہے لبیک کا معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر میری اولاد بھی حاضر میرا مال بھی حاضر میری عزت بھی حاضر
اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی. اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھڑی زے خوے غلامی زے سزاں خار ترس من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر. اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو. ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا. غلامی کتے نالوں بھڑی. اقبال کہنا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. کہنا غلامی کتے نالوں بھڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھڑی. نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا تو ٹھیکیدار ہے کنج آئے گا تو تیری اتنا ہی کام ہے تو محنت کر. تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے لیکن انہوں نے کیا سی تے حاضر ہیں نا اسلام واسطے. اور 14 صحابہ دی شہادت ہی بنیاد بن گئی 2 سپر پاور ڈھامنے دی بنیاد بن گئی. تسی آج محنت کرو ساڑھے ویڑے نہیں آئے گا ساڑھیاں نسلہ کے لئے وہ نہیں آئے گیا تو انہوں نے نسلہ لے آن گیا. لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے. تبصرے نہیں سننے کسے دے. ایک گل میری یاد رکھنا بڑے بڑے شیاطین بڑے بڑے لوگ آن گے بڑی بڑیاں گلاں لوگ کرن گے تواڈے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے. انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے. مولانا صاحب جے ہو جائے بھی تسی کہو ڈاکوان جے ہو جائے میرے بارے لوگ جو مرضی گل کرن ایک گل تسی ضرور کرنی. انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جے ہو جائے بھی گلاں کر دین اج تک اسی انہاں دے منہ چ نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا نہ انہاں دے دادیاں دا. جدوں نے گل کیتی انہیں ایک ہی کیتی کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا ملا. اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو. مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کیتی. مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کیتی. اے ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی. اندر بھی شاہ جی کو یہی تفتیش کر دے سن میرے کو بھی یہی کر دے سن آپ کو پیسے کون دیتا ہے.